إن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. نحمد رسول عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم وسلم. حاضرین کرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے تھوڑا سامنے ہٹ جائیے، تھوڑا سامنے آ جائیے. آپ سب تھوڑا آپ سے ادھر جدھر ٹیکنے کے بیٹھیے، سننے جاتا ہے کرسی لے کے آ جائیے آپ کے سامنے، جن پہ بیٹھیے سامنے. ایک آدھا گھنٹہ ہم گفتگو کریں گے. 30 منٹ تک یہ سوچئے کہ آپ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے اور کعبۃ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، یا یہ سوچئے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اور حضور علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جو گفتگو کریں گے یا قرآن رہے گی یا حدیث رہے گی، کسی بھی بات نہیں. اور تھوڑی دیر آپ فون وغیرہ بند کر دیں، اپنے گفتگو کو روک دیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ابھی سیف ہمارے ساتھی رضی آپ سے گفتگو کر رہے تھے، ہم بہت بے چین تھے. ہوتا ہے کہ جب آپ بے چین رہتے ہیں تو پھر گفتگو کرنے والے میں بھی وہ بات نہیں آتی. اور یہ جو گفتگو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، وہ کئی کتابیں پڑھ کے آتے ہیں، کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دیں، اور آپ جب لے سکتے ہیں جب آپ دل اور دماغ آپ کا ایک طرف ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں ہر وقت کہتا ہوں، واقعہ بڑا پسند ہے میرے پیر و مرشد جناب حمید الدین صاحب یعقوب صاحب فرماتے تھے. وہ واقعہ ایسے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا، وہ قبرستان میں جا کر کھوپڑیاں چراتا تھا. کیا؟ کھوپڑی چراتا تھا. قبرستان میں جا کے قبر کھودتا تھا، کھود کی کھوپڑی نکالتا تھا، اور کھوپڑی میں کیا کرتا تھا، میں راڈ نکال کے کھوپڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. جب کھوپڑی میں راڈ ڈالتا تھا، راڈ نہیں گیا کھوپڑی میں، تو کھوپڑی کو پھینک دیتا تھا. پھر دوسری خبر کھودتا تھا، دوسری خبر کھود کر پھر راڈ ڈالتا تھا، اس میں راڈ جا رہا ادھر سے جا رہا ادھر سے نکل جا رہا، تو وہ کھوپڑی بھی پھینک دیتا تھا. پھر تیسری کھوپڑی اٹھاتا تھا، اس پہ راڈ ڈالتا تھا، جب راڈ ادھر سے جا رہا ادھر سے نہیں نکل رہا، وہ کھوپڑی جب رکھ لیتا تھا. جب منظر دیکھے کہ وہ شخص دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز مغرب ہے، اس نے اس کو بلایا کہ بیچارے تو یہ کام کیا کر رہا ہے؟ تو پہلے کھوپڑیاں چرا رہا ہے، اتنی محنت سے خبر کھود رہا، کھود کے کھوپڑی نکال رہا، اس میں راڈ چھپا رہا، جب راڈ نہیں جا رہا تو کھوپڑی پھینک دے رہا، راڈ جا رہا ادھر سے ادھر جا رہا ادھر سے نکل جا رہا، وہ بھی کھوپڑی پھینک دے رہا، راڈ جا رہا ادھر سے رہ رہی تو وہ کھوپڑی تو رکھ رہا. کیا وجہ؟ تو بولتا بھائی یہ کھوپڑی ایسی ہے کہ ہر محفل میں ہر جگہ رہتی تو تھی، بس کا دماغ نہیں ہو رہا تھا، دماغ میں کوئی بات نہیں تھا، یہ کان کے اندر کوئی بات جاتی نہیں تھی، اس سے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس سے ہم اس کھوپڑی کو پھینک دیا. دوسری تو یہ بہت بڑا اچھا نہیں تھا، ایک کان سے سنتا تھا، ایک کان سے نکال دیتا تھا، اس کی بھی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں، اس سے اس کو بھی پھینک دیا. یہ کھوپڑی بڑی کام کی ہے، یہ سنتا بھی تھا، اپنے دماغ میں بھی رکھتا تھا، اس سے اس کھوپڑی کو جمع کرنا. تب یہ جب یہاں وقت دے رہے ہیں، جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کوشش کریے کہ سنیں اور اس کو دماغ میں رکھیں. زندگی میں کام میں آنے والی چیزیں وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آنے والی نسل کے لیے اہمیت کیا ہے. آپ کو سمجھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو سمجھیں گے تو آنے والی نسل بھی صحیح راستے پہ چلے گی. میں ہر وقت کہتا ہوں کہ کئی اپنے گھروں میں ہوں گے یا اپنے رشتے داروں میں ہوں گے کہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں، بچوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ہوتا ہمارے بھی. اب بچہ سمجھا ہے کیا بیٹے کیسے ہیں آپ اچھے؟ تو بچہ کہا اچھا ہے، کا ہے. اور بولو بیٹے آپ ہیں بیٹے آپ معلوم وضو کے فرائض کیا ہے؟ تو بچہ ہوتا ہے کو نہیں معلوم. بیٹے آپ قرآن پڑھے؟ تو بولتا آپ پڑھا تھا بچپن میں، اس کا میں بھول گیا. ارے اور آپ کو کچھ معلومات ہے اسلام میں؟ خلفائے راشدین کس کو بولتے؟ بچہ بولتا نہیں معلوم ہے. اس کو بولتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے ہمارے نبی ہم نعت میں سنے، ہم بولتے ہماری جان فدا، ہمارا مال فدا، ہر چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدا. ہم بولتے نا پوچھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ اس کو نہیں معلوم. اس کو یہ معلوم حضرت نے کیا کرا، اس کے معلوم ڈاکٹروں نے کیا کرا، اس کو معلوم رسول اللہ شاہ رخ نے کیا سب معلوم ہے. اس کو نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں. یہ کیوں نہیں معلوم ہے اس کو؟ اس کی معلومات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا. یہ ذمہ داری استاد کی نہیں، بڑے ماں باپ کی ذمہ داری. اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا، ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں بتایا تھا. اب یہ نسلیں چلتے ہوئے جا رہی ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے. نسل در نسل ہم تباہ و برباد ہوئے ہو رہے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے اپنے گھر کا جائزہ لیجیے. میں باہر کی بات نہیں کرتا، بہت عام زبان میں بات کرتا ہوں. اپنے گھر کا جائزہ لیجیے. کیوں تو ہمارے کو نہیں معلوم ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے. میں جو آیت پڑھا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا پہلے
3 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے معنی سے بھی میں گفتگو کروں کہ مجھے ہمارے صاحب نے کہا کہ قرآن کی بات پر بات کرنا ہے، مجھے میں اسی پر آ رہا ہوں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بات پہلے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بولیے، ہم گھر میں ہیں، آپ اتنا زیادہ لیجیے، کتنے وقت ایسا ہوا، الحمدللہ تک میں نوجوان بھی ہے، بزرگ صاحب بھی ہے، اور آپ بتائیے کتنے وقت اپنے زندگی میں اللہ کو حاضر ناظر جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے شب قدر کی رات ہے، آپ سوچئے کتنے دفعے آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہن کو اٹھا کر اسلام کے بارے میں بات کریں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بنیا، کسی کی 30 سال عمر ہوگی، کسی کی 40 سال، کسی 50 سال، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ کتنے وقت آپ نے اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر، اپنے بھائی بہن کو بٹھا کر اسلام کے بارے میں گفتگو۔ ہمارے گھر میں کرکٹ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھر میں شادی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بربادی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بازار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھر میں شاپنگ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہمارے گھر میں حدیث کے بارے میں، رمضان میں گفتگو ہوتی ہے، ہر چیز۔ رمضان آتے ہی رمضان میں کیا کپڑے پہننا ہے گفتگو ہوتی ہے، کیا پکانا ہے بات ہوتی ہے، کیا کھانا بات ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ بیٹھ کر بچوں سے بات کی کہ رمضان میں کیا کیا ہمیں عبادت کرنا چاہیے؟ قرآن مجید رمضان میں اترا، اس سے رمضان کی اہمیت ہے، شب قدر میں قرآن مجید کو اتارا جیسے شب قدر کی اہمیت ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بیوی بچوں کو بات بتائی کیا؟ بتائی؟ سوچیے آپ، اتنی ہماری زندگی ہو گئی، ہمارے بھائی بہنیں کو، چھوٹے بھائی بہنوں کے، بڑے بھائی بہنوں کے، بیوی بچے، کبھی ہم نے رمضان میں آنے کے بعد میں رمضان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تو میں نہیں کیسا سوچتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں، اور کیا ہوگا؟ کل تک آپ کو معاف تھا، یہ بھی بولو، کل تک، آج 10 منٹ پہلے 5 منٹ تک آپ معاف تھا، آج میری آپ گفتگو سنیے، آپ گھر میں یہ بات یہ نہیں بتائیں گے، پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ معلومات کریں، آپ معلومات کر کے بچوں کو بھی بچوں کو نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن آپ پکڑ میں آنے والے، کیونکہ جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے تک معاف۔ کتنی افسوس کی بات ہے، دیکھیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ کتنے افسوس کی بات ہے، باپ کا نماز جنازہ ہو رہا، بیٹے کا نماز جنازہ ہو رہا، بھائی کا نماز جنازہ ہو رہا، کون نماز جنازہ کو پانے اللہ کو بول کے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ چلتا۔ کتنے تکلیف کی بات ہے، ایک انسان اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیوی کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو کیسی زندگی ہے؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ اتنی بڑی بستی ہے، ہم اعلان کریں کہ مسجد کو نہیں پڑھ سکتے، اور یہی بات بتا رہا ہوں، سامنے اگر کوئی گانے کی محفل ہوتی، کوئی نعوذ باللہ کوئی اور ابھی کیا کیا چلا ہو یوٹیوب پر آ جاتا، کوئی ایسا واحد آدمی آ جاتا تو کتنے لوگ جمع رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ پھر بھی آپ لوگ قابل مبارکباد ہے، اتنی اچھی تعداد میں جمع، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اللہ نے آپ کے شب قدر کو آپ کو احساس دیا، آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میری گفتگو یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث نہ آئے، ہماری زندگی میں اللہ کا کلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو ہمارے سامنے نہ آئے تو پھر ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے جیسا سورہ بقرہ کی جو پہلے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں، کوئی شک ہے؟ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کے، اس سے اہمیت کی کوئی کتاب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھاتی ہے، راستہ بتاتی ہے، سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ کس کو راستہ بتاتی ہے؟ یا اللہ نے بتا دیا پرہیزگاروں۔ ہم کئی وقت بولتے دیکھیں دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں نماز قبول نہ رہی، اس لیے کہ آپ پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کیا ہے؟ پرہیزگار کیا ہے تو بتا سکتے ہیں؟ پرہیزگار وہ ہے، عام زبان میں معمولی باتیں بتاتا ہوں، پرہیزگار وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، پرہیزگار وہ ہے جو شرک نہ کرے، پرہیزگار وہ ہے جو چغلی نہ کرے، پرہیزگار وہ ہے جو غیبت نہ کرے، پرہیزگار وہ ہے جو حرام کا نہ کھائے۔ پرہیزگار وہ ہے حرام کا۔ نماز کے لیے تعلق سے کہا گیا کہ نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی، نوجوان بچے نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ یوٹیوب کھول رہے ہیں، اور 25 سوشل میڈیا ہے، کھول کے کوئی غلط بچی کی فوٹو دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو اس کے معنی آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی۔
یہ نماز یہ اللہ حضرت سے قرآن یہ دعویٰ کر رہی نماز فاطر اور ممکن کاموں سے روکتی ہے، آپ نہیں روک رہی تو اس کے معنی ہے کہ نماز قبول نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد دل بدلنا، نماز پڑھنے کے بعد دل بدلنا، دماغ میں تبدیلی لانا، سوچنے کی ذہنیت چینج ہونا۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کس کو راستہ بتاتی ہے؟ پرہیزگاروں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، جو اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں، جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا ہم چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم راستہ سے گزر رسول کا حکم ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، کہا کہ چھوٹے بڑے کوئی نہیں، جو ملا اس کو سلام۔ اب آپ یہ بستی میں سے رہتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کو تم سلام کرتے ہیں؟ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر اس بستی میں سلام عام ہو جائے تو بستی میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، بہت بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم کہاں عمل کریں؟ حضور صاحب نے کہا چغل خور چور سے بدتر، چغلی کرنے والا بدترین شخص ہے۔ اب آپ سوچ لیجیے آج رمضان کی 23واں روزہ تھا نا، 22واں روزہ تھا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ 22 دن میں کوئی دن ایسا گزرا جب آپ چغلی نہیں کرے، کسی کے خلاف نہیں کرے، کسی کی غیبت نہیں کرے، جھوٹ نہیں بولے۔ رمضان میں خالی دن تو چھوڑ دیجیے۔ تو قرآن پرہیزگاروں کو راستہ بتاتی ہے، اور جو لوگ غیب پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ اللہ غیب کیا ہے؟ ہم غیب پہ ایمان لائے نہیں لائے؟ کیا ہے غیب؟ ہم جنت دیکھیں ایمان ہے ہمارا، ہم دوزخ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن میں ہمارا ایمان ہے۔ ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ایمان میں جو ایمان مسلم سب کو پڑھنا چاہیے۔ ہم قیامت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہم نے دیکھی نہیں، یہ غیب کی چیزیں جس پہ ہم ایمان لانا ضروری ہے۔ بغیر غیب کی چیزوں پر ایمان لائے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن فرماتا ہے، شروعات میں اللہ تعالیٰ جو بھی چیز فرماتا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے نماز کی، بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ اب دیکھیے کیا بولے ہیں، پہلے دائم میں کتنے لوگ تھے، پہلے دن کتنے تھے، مسجدیں پھٹ جاتی، فجر پہلی فجر دیکھیے پہلی سیر کرتے پورے مسجدیں پھٹ جاتی، دل دھڑنے کی جگہ نہیں تھی، لوگوں اوپر نیچے ادھر سب نظر لوگ نظر آتے۔ دوسری فجر میں تھوڑے کم ہو گئے، تیسری فجر میں گئے، رمضان جانے کے بعد تو سوچیے اس کا دن مسجد سے اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے، سامنے سے جاتے ہیں، بات ہوتا تو اللہ معاف کرے، ایسا بھی دیکھو مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ملتے مسجد میں نہیں آتے۔ نماز جو قائم ان کو قرآن سیدھا راستہ دیتی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے مال کرنے کی۔ رمضان کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں مال خرچ رہے، مال خرچ رہے کی طرف سے بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ آج کل زکوٰۃ کا بھی آپ کو ہو رہا کیا، کچھ پہلے ساڑیاں دیتے تھے، وہ کیٹا بنا کے تقسیم کر دیتے۔ بھائی انسان کو اس کی ضرورت کی چیز دینا ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ اتنے کیٹاؤں میں پرسوں میں بھی پہلے بانٹتے تھے، کامیابی بانٹتی تھی، وہ بالا پور میں برما کے لوگ آئے تھے، ابھی بھی بانٹنے کے تو لوگ ہزاروں کلاریاں باندھے چاول کا تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں، کیٹا اس کے اندر پورے کیٹا جمع کر کے باندھ اس کو بیچ۔ یاد ہے کہ اس دور میں سب سے بڑی اہمیت پیسے کی ہے۔ آپ پیسہ دینا چاہیے، آپ زکوٰۃ کو قبول کرانا چاہ رہے ہیں کہ تو خیرات دے رہے ہیں تو پیسہ دیجیے۔ اللہ کی راہ میں مال خریدنے کا سب سے پہلا راستہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ تو عام چیزیں ہر وقت دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ سال میں جن کے پاس 40 تولے چاندی ہو، 7 تولے سونا ہو، اتے برخم ہو، سال تمام ہو کر اتنا پیسہ رہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ 2.5% دینا ہے۔ کتنا پرسنٹ؟ 2.5% سال۔ اس کے آنے بھی ہمارے کو دل نہیں بڑھتا مال خرچنے کی۔ قرآن کا مال خرچے، اور جو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آگ کی طرح اتارا گیا، جو چیز اللہ سب پر اتاری گئی ان سب پر ایمان لانا کمپلسری ہے۔ اب کیا کیا اتارا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اس سے کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی وقت نکال کے احادیث پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ ہمیں معلوم نہیں،
کوئی غیر مسلم پوچھ لیا ہم اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. سوچیے کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لیا, کوئی غیر مسلم اتنا ہی پوچھ لیا بھائی مسلمان کہیں ہوتا ہم جواب نہیں دے سکتے, ایسا کہیں ہوگا تھا کوئی غیر مسلم. میں پرانی بات کر رہا ہوں, دارالمنٹ میں لوگ کچھ اسلام قبول کرنے کے واسطے آئے تھے, انہیں ہمارے ساتھی سے پوچھ لیا تھا بھائی مسلمان کہیں ہوئے, انہیں پریشان ہو گیا, انہیں بولا نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں مسلمان ہوں, اللہ نہیں بنی ہے, میں بولا میں نہیں بولا نہیں آپ کہیں ہوئے, جواب نہیں دیتا. بعد میں اس کو سمجھا رہے بابا اس سے مسلمان ہے, تیرے اما باپ مسلمان تھے تو مسلمان ہے, تیرے اما باپ ہندو رہتے تو ہندو رہتا تھا, تیرے اما باپ کرسچن رہتا تو کلمہ پڑھتا مسلمان نہیں. ارے ماں باپ مسلمان تھے, اللہ تعالیٰ فری میں اسلام دے دیا. خود سب جو چیزیں لائے اس پر ایمان لانا یہ ہمارا بہت اہم پہلو ہے جس پر سوچنا چاہیے. ہم ایمان ہم سمجھتے ہیں یہ کلمہ پڑھ گیا, اب تو ہم گناہ تو ہم نے کلمہ بھی نہیں پڑھے, اب ماں باپ کے پیٹ میں مسلمان پیدا ہوگا تو مسلمان ہے, اور یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دینے والا ہے. یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو سب سچے نہیں بنائے. ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرے گا. مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ بھی نصیب کرنا, اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب کرنا. کس کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ؟ جو اللہ کی راہ میں نیک کام کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں مال خرچتے ہیں, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو لوگوں کی برائی نہیں سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے سورہ بقرہ کی جو آیتیں پڑھی تھی اس کے معنی ہوتے ہیں. دیکھیے اسلام کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے, جب قرآن اسلام جب سب سے پہلے آیا, قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے, اس کتاب کے مقابلے میں بھی کتاب ہے. یہ کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو سمجھا ہوگا کہ قرآن مجید جب آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرے کلمہ طیبہ کا, کب اعلان کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ طیبہ کا, تو اس کے بعد میں ہوا کہ بہت کم لوگ مسلمان, اور مسلمان میں تو کیا ہوا میں شروع میں ان پر ایسے ظلم ڈھائے گئے کہ میں بتا نہیں سکتا. حضرت عمار کے والد تھے حضرت یاسر بن عامر, جو یمن سے مکہ آ کے رہ گئے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تھے, جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو مکے کے کفار ابو جہل انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے, اس کی شرمگاہ پر تیر مار کر کچھ نہیں کر, جب آواز نہیں کر سکتے. حضرت عمار کو کڑکتی کی دھوپ میں انگارے پر لٹا دیا جاتا تھا. جب بے چین ہو کے ہٹتے تو ان کے سینے میں کوئی شخص کھڑ جاتا تھا, اور وہ ہلنے نہیں دیا جاتا تھا, اور ان کی تپیش خون وغیرہ نکل کے انگارے گج جاتے تھے, اتنا ان کو تکلیف دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے حق اللہ ایک حضرت سب اللہ کا رسول. آج ہمیں اسلام کی راہ میں ایک پریشانی ہماری ہے. سوچئے کبھی ایسا آپ اسلام کے لیے کاٹا تک پہلے چنا ہے. کبھی آپ کو حضرت بلال نام سنیں, حضرت بلال کو تو آپ سب جانتے, وہ بھی غلام تھے. اتنی تکالیف حضرت بلال کو کہ ترتی ریت پر مسلا دیا جاتا تھا, ان کے سینے پر وزن پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہلے. ایسے کئی صحابہ ہیں جن کو تو اسلام آنے سے قرآن نے ان کو اتنی ہمت دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا وہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کو اتنا ایمان تھا, اتنی طاقتور کا یقین تھا کہ کوئی اتنے مسائل اتنے مشکلات ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اسلام کے خلاف کبھی ایک بات ہے کہ اگر وہ چاہتے اس زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیے, ایک دن آیا, ایک دن کفار مکہ آئے اور آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے کہ روز کے لڑائی جھگڑے بند کر دیتے, روز کے لڑائی جھگڑے بند کر دیتے. یہ کام کریے کچھ دن آپ ہمارے خدا کو مان لیجیے, کچھ دن ہم آپ کے خدا کو مان لیجیے, اور اس کے بدلے میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سارے عرب کی حکومت ہم آپ کو دیں گے. آپ چاہتے ہیں جو دولت ہم آپ سارے عرب کی دولت آپ کو دیں گے. اگر عرب کی جو خوبصورت لڑکی ہے اس کو آپ مانتے ہوتے تو حضرت صاحب کو مانتے میں ان کام ہو گیا. حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ مسئلہ پڑھو, اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہو جب تک میں تمہاری بات بدل. کہا کہ ایک طرف تم چاند سورج میرے ہاتھ میں دے دو, اس کے بعد بھی میں تمہاری بات کو ماننے والا. یہ یاد رکھو, بڑی مشکل ہے, بڑی پریشانیوں سے اسلام ہم تک آیا. اس کو
کو سنبھال کے رکھو. دولت کو سنبھالتے ہیں جیسا بیوی کو سنبھالتے ہیں اس سے زیادہ اسلام کو سنبھالتے. لوگ بات کو سمجھتے ہیں. کتنے لوگ ہوں گے رمضان میں الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں. میں کچھ باتوں سے پوچھتے ہوتے میں کتنے قرآن پڑھے تو الحمدللہ بعض کو کہتے ہیں رمضان میں 5 قرآن پڑھے. بعض کو کہتے ہیں 4 قرآن سنے 4 پڑھے. بعض کہتے ہیں 8-10 بھی پڑھنے والے. میں پوچھتا ہوں کہ کبھی کی زندگی میں اس کو ایک مانو سے آپ نے قرآن پڑھی خاموش ہنس کے قرآن پڑھی. ایک دفعہ قرآن مجید کس لیے ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کی گئی. ابھی ہمارے ایک ساتھی غزوہ بدر کا واقعہ. غزوہ بدر کا معلومات. غزوہ بدر اسلام کی پہلا غزوہ جب 313 مجاہدین اور 1000 کفار, 2 تلواریں 2 گھوڑیاں 7 اونٹ کچھ ایسے تھے بالکل معمولی مسلمان نہیں. ان کے پاس 700 گھوڑے 200 اونٹ اور دنیا کا لشکر لے کے 700 اونٹ 200 بڑے کتے دنیا کا لشکر لے کے وہ آئے. اور جب ہونے والا ہے, جب مقابلہ آنے والا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے پوچھتے ہیں کہ عمر بتاؤ کیا کیا جائے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع دیا جائے, مجھے میرے عزیزوں کے سامنے ڈال دیا جائے, میں اپنے رشتہ داروں کو ختم کروں. جو جس کے رشتہ دار ہیں ان سے مقابلہ کرے اور اپنے رشتہ داروں کو. آج بتائیے اگر حضرت عمر جب غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے ان کے مامون کے سامنے, سگے مامون کے سامنے آ گئے. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ لڑ رہے تھے ان کے سامنے ان کے باپ آ گئے. سگے باپ آ گئے. حضرت مصعب بن عمر ان کے سامنے ان کے بھائی آ گئے. کیا بات. ہمارے معمولی مال کے لیے, ہم معمولی پیسے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے جنہوں نے اپنی قربانیاں دی. حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ماموں ہے میرے ماموں ہے. حضرت عمر نے تلوار نکلی اپنے ماموں کو ختم کر دیا. دونوں کو. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اپنے باپ کو ختم کر دیا. یہ اسلام کی تاریخ ہے. سوچیے ایسا ہو سکتا ہے باپ اسلام کے میں. آج ہمارا معاملہ کیا. حضرت مصعب بن عمر نے اپنے سچے بھائی کا قتل کر دیا. یہ غزوہ بدر کے واقعات. آج ہم معمولی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, معمولی فائدے کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر سکتے. میں نے کہا اس سے پہلے بھی آئی غزوہ بدر کے واقعہ بولا تھا. 2 معصوم بچوں نے جن کی عمر 15-16 سال 14-15 سال آئی ہے, حضرت معاذ حضرت مصعب نے ابو جہل کا قتل کیا. ہم آج کل ہمارے پاس بچے ابھی 14-15 سال کے تو ہم بندے نہیں, ابھی ان کی عمر اس چلی ہوتے ماں باپ نماز پڑھانے کا بھی سنتے. اسلام کی تاریخ بڑی تلخ ہے. جنہوں نے قرآن کو مان لیا وہ اپنی رشتہ داری بھول گئے, اپنے مال و متا ہر چیز کو بھول گئے. انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دی, اپنے باپ اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کا قتل کر دیا, اپنے آپ کو اسلام کی راہ میں پیش کر دیا. تبتے انگاروں پر چلتے رہے, ریتی پر تبتی ریت پر سلائے, پر کہا کہ لا شریک کوئی شریک نہیں, صرف اللہ واحد ہے, صرف اللہ ہے, وہ سب اللہ کے رسول ہے. اپنے ماموں کو بھی قتل کر دیا, اپنے باپ کو بھی قتل کر دیا, اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیا. لیکن اسلام کو کبھی نیچے دکھانے کی کبھی کوشش نہیں کی. اسلام کا جو حکم تھا اس حکم کو مانتے رہے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ایک معمولی بات پر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کہا گیا کہ ایک مسلمان ہر برا کام کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. آج مسلمانوں کا جائزہ لو, ہر برا کام کریں گے وہ جھوٹ سے نہیں. بعض علماء اکرام تو فرماتے ہیں مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے سر سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے, اور انہیں جھوٹ بولتے ہوئے مر جائے تو اس کی مان چاہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم قبرستانوں پر قبضہ کرنے والے, ہم لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے, ہم لوگوں کو دھوکہ دینے والے, ہم بچوں کو چھیڑنے والے. کون مسلمان ہمارے پاس آئے؟ کون اسلام کو دیکھے؟ بتائیے اگر کبھی ہمارے کو ایسا وقت آتا, اللہ نہ کرے, ہمارا باپ سامنے رہتے, ہمارا بھائی سامنے رہتا, تو کیا ہم مقابلہ کر سکتے تھے؟ اللہ نے کتنا آسان ہمارے کو دے دیا سکتے. نہ ہم نے قربانی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے
خالی 3 سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ قید کر کے آ گئے. نہ کھانا کھانے کو کھانا، نہ پینے کو پانی، نہ کسی سے مل سکتے، نہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے. 3 سال کا عرصہ بس ہم مکے سے بیزار ہو گئے. بولے کیا کریں گے، نہیں ہونے کچھ لوگ ساتھ نہیں کریں. آپ طائف گئے، طائف میں تو آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کو جوتا مت ہوتا. کیونکہ آپ نے کنکر بھی کھایا اسلام کے لیے سن گیا. کون ہوتا سنا؟ ہمارا ایمان ہے زمین، یہ آسمان، یہ سب زمین آسمان، جمادات، ہر چیز کو سب کے لیے پیدا. اللہ نے عرش اعلیٰ پر بلایا ہوتا سنا. حضرت موسیٰ کے سامنے جھلک نہیں دے سکے اللہ کی، کوئی دور چل گیا. اللہ نے عرش اعلیٰ پر بلایا تو سب کو بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ آخر میں دیکھا تم جس کو بخشانا چاہے بخشا لو، جنت میں کنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. ان کو پتھروں سے مارا جائے، پیر خون خان ہو گئے، جوتے تک پیر نہیں نکل گئے. ہم نے اسلام کی ایک تکلیفی برداشت. سوچیے اس کے بدلے میں گارا مانگ رہے. ہمارے شام دن صاحب سے بڑا ہونے کہ آج کل چل رہا ہو رمضان کو اتنا بدنام کر دیا میں بتا سکتا. رمضان روزوں کا مہینہ، رمضان قرآن کا مہینہ، رمضان شب قدر کا مہینہ. ہم اس کو کیا کر دیے؟ رمضان ہمارا کیا ہوگا؟ حریص کا مہینہ ہوگا. رمضان کیا ہوگا؟ ہمارا کھانے پینے کا مہینہ ہوگا. رمضان کیا ہوگا؟ ہمارا رمضان ایکسپو کا مہینہ ہوگا. اب سوچیے آپ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آپ کے کاروبار چلانے کے لیے ہونا کہتا ٹھیک ہے کاروبار کرنے سے نہیں، آپ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے آپ کاروبار کریے. میں آپ سوچیے اس رمضان میں کاروبار چلانے کے لیے فلم اسٹاروں کو بلایا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے کیا ہے ان کو بلایا جا رہا ہے، وہ ہیرو ہیروئنوں کو بلایا جا رہا ہے، ناچ کے گانے والوں کو بلایا جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے. کیا چل گیا کس کے نام پہ کیا جا رہا؟ رمضان کے نام پہ. کیا قیامت میں جو یہ ہماری ذمہ داری نہیں روکنے. کون سا ایمان ہے اس کے معنی ہمارے پاس ایمان ہے؟ حضرت کے حدیث شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمارے صاحب نے کہا یہ مشہور حدیث ہے، جب بھی حضرت وسلم کا نام درود شریف پڑھنا چاہیے. کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا سب سے چھوٹا درود شریف ہر وقت یاد رکھیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایکسپو ہے وہ ہے، حضرت نے تو فرمایا بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، ہم بازار میں کھا لیتے تھے. حضرت نے کہا ایمان کے 3 درجے کیا ہے؟ ایمان کے 3 درجے. آپ نے کہا ایمان کا پہلا درجہ وہ جب کوئی برائی دیکھتے ہیں تو آدمی اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکتا ہے. ایمان کا دوسرا درجہ وہ ہے جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو انسان کو زبان سے روکتا ہے. اور تیسرا آخری درجہ حضرت نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ ہو جب کوئی آدمی کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو دل میں براس آ جائے. اب میں سوچتا ہوں اللہ آپ کو ہم کو بچائے. میں خود یہ رمضان ایکسپو میں جا رہا ہوں، میں خود روڈوں پہ آوارہ گردی کر رہا ہوں، میں بازار میں کھا رہا ہوں، میں جا کے بچوں کو چھڑ رہا ہوں، میں سر پہ واحیات قسم کی چاٹی کر رہا ہوں، میں وہ فلانے فلم دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے کیا میرے پاس ایمان ہے؟ حدیث شریف آپ کے سامنے مشہور معروف حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کے 3 درجے. پہلا درجہ جب کوئی آدمی مسلمان کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکتا ہے. جب کوئی دوسرا درجہ جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اپنی زبان سے روکتا ہے. تیسرا آخری درجہ یہ ہے کہ جب کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے. نہ ہم ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ زبان سے روک رہے ہیں، نہ دل میں برا سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو پھر ہمارے پاس ایمان کہاں سے آتا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو رمضان اس کو رکھ رہے ہیں یہ شیطانی چال ہے، یہ دجال کی چال ہے. مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے واسطے اس پاک مہینے میں جو عبادت کا مہینہ ہے اور اس کا آخری عرصہ اتنا اہم رکھنا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس میں آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے اور اس میں جانے والے بھی تباہ و برباد. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بچیاں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان بچے جا رہے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں میرے سامنے کہتے ہیں عمر ہے اپنے وعدے کا نوزلہ بچوں کو چھڑنے تھے، ایک دوسرے کے فون نمبر دے رہے تھے. کتنی واحیات قسم کی بات ہے. رمضان جیسے پاک مہینے میں جس مہینے میں قرآن مجید اترا تھا وہاں میں سکھا. یاد ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں گے، آپ اس کے خلاف
کچھ نہیں کریں گے تو یہ بات میں لکھ کے دیتا ہوں اپنے، آپ لے لیجئے، آگے والی آپ کی نسل اس میں تباہ ہونے والی، آپ کے بھائی تباہ ہوں گے، آپ کی بہنیں تباہ ہوں گے، آپ کی آنے والی اولاد تباہ ہونے والی۔ یہ اب آپ کا ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری تھی میں زبان سے بول سکتا ہوں، زبان سے بولوں، جب موقع ملے گا میں ہاتھ سے بھی رکھوں انشاءاللہ، جو ہوتا ہونے دیجیے، آج میں زبان سے کر رہا ہوں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ زبان سے بولے، اپنی فیملی والوں کو جانے نہ دیں، اپنے دوست احباب کو روکے، اگر آپ یہ کام کر لیتے تو یہ رمضان آپ کا مبارک ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رمضان کی تمام برکت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ بڑی اہم بات ہے یہ، میں نے کہا کہ صحابہ نے تو اپنی جانیں دی، صحابہ نے تو اپنی قربانیاں دی، اور یہ اللہ نے اپنے ملک چھوڑے، خواجہ معین الدین کہاں سے آئے، خواجہ غریب نواز کہاں سے آئے، آگے ہندوستان نے اسلام کو بنایا، اور ہم نے کوئی مدد مشکل کی کم آوارہ گردی میں اتنا پھنس گئے، اتنا خواہش اور ملکی کاموں میں پھنس گئے کہ ہم نے نماز کو بھول گیا، روزہ کو بھول گیا، تاخیرات کو بھول گئے۔ آپ جائیے آپ بازار گلے میں ادھر سے آ رہے تھے، پہلی بار دیکھا محلے پڑی میں اتنی پبلک میں دیکھ کے پریشان ہو رہا، یہ کیا ہے بھائی؟ لوگ بولے 4-5 سال سے ایسے ہو گیا آپ کا ماحول، کس کی ذمہ داری بتائیے؟ اب آپ بتائیے، آخری 5 منٹ میں گفتگو ختم ہوتا ہے، 2-3 باتیں ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغمبر آنے والے ہیں، شاباش، نہیں آنے والے، کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، اب پھر یہ نیک کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے رکانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی؟ عمر بشر کی ہے؟ کوئی عالم کی ہے؟ ہم سب کی ہے یہ بتائیے، میری جتنی آپ کی بھی اتنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کو روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر کے گئے، وہ کام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم تمام کی ذمہ داری۔ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے میں آؤں، آپ بھی آؤں۔ بھائی یاد ہے کہ میں نے پہلے بات کہی کہ بات سن کے دماغ میں رکھنا ہے اور اس میں عمل کرنا ہے، نہیں تو بھی بیکار ہے، میرا یہاں پر تقریر کرنا بیکار، آپ کا یہاں سننا بیکار ہے، بیٹھنا بیکار۔ پہلا عمل میں ہر جگہ کہتا ہوں، پہلا عمل یہ، پہلے خود سدھار، پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ عمر ہمیشہ کہ یہاں بیٹھے گا، اگر میں کیوں بول رہا ہوں، میں چغلی کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں تو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلے خود سدھار، پہلے اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا دیں، اپنے آپ کو قرآن روز جیسا پڑھنے آتا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے قرآن کو پڑھنا کا بے تحاشا ثواب ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک جملہ، ایک ورڈ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ بڑی نیکی ملتی ہے اس نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ الف لام میم نہیں ہے، جملہ کہ الف کا 10 نیکیاں ملیں گی، لام کے 10 نیکیاں ملیں گی، میم کے 10 نیکیاں۔ ایک جملہ پڑھتے ہیں، ایک ورڈ پڑھتے ہیں آپ تو 10 نیکیاں۔ پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ خالی قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی 100۔ پڑھنے نہیں آتا، خالی قرآن کو انگلی پڑھتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی 100 ہے۔ پر قرآن کی کامیابی جب ہے جب قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ سمجھنے کے لیے اس کے معنی پڑھنا ضروری، اس کے مطلب ہم کو تر بھی نہیں آتا، اس کا مطلب پڑھنا ضروری۔ یہ قرآن دعوت دیتا ہے، اور یہ معنی جس کا قرآن ہے۔ اب سوچئے ایک منٹ کیا ہوتا ہے، آخری 2 باتیں۔ رمضان کی اہمیت کس لیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ رمضان کی اہمیت اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے، اس سے کہا کہ دن میں ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ رمضان سے قرآن کا تعلق، رمضان کا تعلق قرآن سے ہو گیا تو رمضان کی اہمیت ہے۔ پھر شب قدر، شب قدر کو اللہ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں پہنچایا تو شب قدر کی اہمیت بڑھ گئی۔ کہا کہ جو ایک رات جگے گا، اس میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو کتنے سال کا ثواب ملے گا؟ آپ سوچئے جب رمضان کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، جب رات کی اہمیت بڑھ سکتی ہے، اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا تو ہماری اہمیت نہیں بڑھے گی۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر چیز کامیابی کرتا ہے، اور جب ہوگا جب ہمارا تعلق قرآن سے ہوگا۔ بھائی یہی بات ہے، بہت سارے باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو موٹے موٹے چیزیں آپ سے بتایا جو آپ عمل کر سکتے، کوئی علمی تحقیق کرنا نہیں تھا، بہت سارے باتیں۔ اور آج کے دور میں
ہر جگہ میں بولتا ہوں دو باتیں. پہلے بھی میں نے کہی, آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیے, اپنے بھائی بہن پر نظر رکھیے, پہلے خود رکیے. یہ سر کا جو بیجا استعمال ہے, جو اخلاص کا استعمال ہے, اس کو تو میں کانا دجال بولتا ہوں. یہ جو کانا دجال کا ہے, اس کو آپ روکیے, گھر میں بھی دیکھیے, آپ بھی دیکھیے. پتہ ہی میں وقت پوچھتا ہوں, یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے بھائی ہوں گے, آپ کے بیٹے ہوں گے, کس کے دوست ہوں گے, باپ اپنے بیٹے کو فون دلا رہا ہے, 50,000 1 لاکھ دلا دینا. بھائی کو فون دلانا, بیٹے کو فون دلانا. اس کے آتے بیٹا کا فون باپ دے نہیں دے سکتا, بیٹا لاؤ کر کے رکھے. دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے؟ آپ سے سوال ہے, بیوی کو فون دلایا, شوہر کو فون دلایا, یا باپ بیٹے کو لا کے فون دیا, میں نے دنیا کی بہن جا کے لے جا کے فون دیا. اس کے آنے وہ فون کوئی باپ استعمال نہیں کر سکتا, باپ نہیں دیکھ سکتا, بھائی نہیں دیکھ سکتا, شوہر نہیں دیکھ سکتا. یاد رکھیے, کون سی چیز کو لاک ڈال دیں آپ گھر میں بتائیے. آپ کے گھر میں اگر آپ کے بچے ماحول ہے, بچوں کو اچھی تعلیم دیے, گھر میں کچھ پیسے سے الماری میں آپ رکھے, بھاری کپڑے لا کے رکھے, تو آپ بچوں سے بچانے کا سلوک کرتے, چوروں سے بچانے کا سلوک کرتے. میرے گھر میں, آپ کے گھر میں تو کھلا رہتا, کوئی ہر چیز کو لاک نہیں ڈالتے, بھاری گھڑیاں رہتے اور آپ لاک ڈالتے نہیں ڈالتے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو لاک ڈال جاتے ہیں جو چوری ہوتی ہے. سر کا الٹا مطلب ہے, ہم چوری کرنے سے اس کو لاک ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ باپ کی ذمہ داری ہے, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے, اپنے فون کو لاک نہیں ڈالنا. گھر میں سب تو باہر ڈالیے, آپ کو پرسنل چیزیں لگے, اور بھی بچوں کو بننا گھر میں لاک نہیں پڑے گا. ہم ایک طریقہ بنائیں, ہر جگہ بناؤ سالوں سے, ہم گھر میں ایک ماحول بنائیں کہ بھائی گھر میں آتے 8-9 بجے ہمارے پورے بچوں کا سب کا فون ایک جگہ رہنا, مغرب کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ کہیں بھی دار میں رکھ دینا. میرا دل بنا تو میں اپنے بیٹے کا فون استعمال کرتا ہوں, میرے فون آتا تو بہت دن سے بھی استعمال کرتے ہیں, میری بیوی کا فون کبھی دیکھ لیتا ہوں, کبھی ہماری بیوی ہمیں فون استعمال کرتے. ہر آدمی کسی کا ایک دوسرے کا فون استعمال کرتا. نہیں کرنے دینے کی وجہ ہے کہ کچھ غلط کام, اور آج آپ نے لوگوں تو اپنے سے تباہی, اسے ہم روز بول رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں, ہماری سینکڑوں بچیاں آج محلوں کے پاؤں میں بیٹھی غیر بچوں کے ساتھ چلی, اس کی وجہ یہ ہم نظر نہیں. ہمارے بہنیں کہاں جانے ہم کو نہیں معلوم, ہمارے بھائی کہاں جانے ہم کو نہیں معلوم. آج میری آپ سے گزارش ہے, جو بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سے آج 2 باتوں کو طے کر کے اٹھ گئے تو ہمارا بولنا اور آپ کا بیٹھنا کھانا. پہلی بات یہ طے کریے اور وعدہ کریے کہ آج سے ہم قرآن مجید پڑھیں گے اس کے معلوم سے انشاءاللہ. بنی زور سے بنی, اس میں بھی ڈرنے کی بات ہے. ہم قرآن پڑھیں گے اس کے معلوم کے ساتھ پڑھیں گے, نہیں آتا تو استاد پڑھیں گے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. مسجد کے امام صاحب سے بات کریے, مولوی سے بات کریے, گھر کو جائیے, اپنے بھی بچوں سے پوچھیں پڑھنے آتا ٹھیک ہے تو کوئی سمجھ میں رکھے. دیکھیے اتنا پیسہ ہم خرچہ کر رہے ہیں نا بھائی کھانے پہ. دیکھیے معمولی یہ فون پہ آج کل کسی کے ہاتھ میں 30-40 ہزار سے کم وقت تو ہے کیا بتائیے. ہم یار اخلاص نوسط چیز کا 40 ہزار کا کر سکتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھنے اور قرآن کی تعلیم سے نہیں کر سکتے, میں نے 1000-2000 مہینے سے کر سکتے. آج طے کر کے نوجوان بچے بڑے اس کو تجوید سے پانی آتی, آپ کو آپ طے کریے, بیوی بچوں سے بچے. آج آپ کی کامیابی ہے, آج کی رات کی کامیابی ہے, رمضان کی کامیابی ہے, یہ طے کر کے اٹھ کے کہ آپ قرآن سیکھیں گے, آپ کے بھی بچوں کو قرآن سکھائیں گے, اس کے اندر آپ مانو سے قرآن. زندگی کی کامیابی کی کنجی آپ کو دے کے جاؤ. ہمت کے لیے ڈرنے کی بات نہیں ہے. بیوی سے پوچھیے بیگم آپ کو آتا کیا قرآن پڑھنے آتا نہیں آتا, شرمانے کی بات نہیں ہے. یہاں تو آپ پڑھا سکتے آپ پڑھائیے, یا کوئی استاد نہیں. آپ کو آتا ہے آپ پڑھیے, نہیں ہوتا تو مسجد کے امام صاحب پڑھیے, مطلب کس کی پڑھیے. بولیے بھائی میں نے میں آپ کو 2000 دیتا ہوں, 3000 دیتا ہوں, آپ کی کامیابی ہے. میں آپ کا ایک آدھا گھنٹہ کھانے میں نہیں پڑھنا چاہوں. دیکھیے زندگی میں کیا کرتے ہیں. کتاب انقلاب کہیں بھی انقلاب, اس سے انقلاب ہے کہ جب یہ کتاب کو مکے والوں نے مانا, مکہ جو مقام ہے معلوم ہے, وہاں حضرت کو 1400 سال پر جب حضرت تشریف لائے تو ایسا مقام تھا کہ اتنی جہالت تھی وہاں, ان پر کوئی حکومت کرنا بھی نہیں چاہتا, ان پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. یہ جاہل قوموں میں ان پر حکومت کیوں کریں گے؟ 2 زمانے کا سپر پاور تھے, قیصر کسریٰ, روم اور ایران, دونوں بھی مکے کی طرف عرب کی طرف جاتے ہیں. چاہتوں کہ جاہل قوم ان پہ کہا ایک معمولی بات پہ جھگڑا ہوا, میرا گھوڑا دریا میں پہلے پانی پیا, تیرا گھوڑا پانی پیا, ان معمولی بات پہ جھگڑا تو کئی سال تک جنگ ہوتے. اتنی جان
جہالت تو انتہا اتنی تھی کہ اپنے کوئی مکے عرب کا کوئی شخص اپنے آپ کو بیٹی کا باپ بنا پسند نہیں کرتا تھا، بیٹی کی تو زندہ بیٹیوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں. ایسی پائی گیا پورے عرب میں 40 آدمی پڑھے لکھے تھے جن کو پڑھنا لکھنا جانا. اتنی جہالت قوم نے جب قرآن مجید کو مانا، قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید سیکھا، قرآن مجید پر اپنی زندگی گزاری، تو دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف مکے کے 10-12 سال کے تکالیف میں گزرے 13 سال، مدینے کے جو 10 سال میں اخلاق جو برپا ہوا ہے. آپ سوچئے کہ 10-12 سال میں پورے مکہ کو پورا صحرائے عرب مسلسل کے قدموں پر جھک جاتا ہے. حضرت ابوبکر کا دور آتا ہے تو وہ نکلتے ہیں، روم اور ایران کے خدمت دستک دیتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو جاتا ہے، روم بھی فتح ہو جاتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں سمندر سے حملے کرتے ہیں اور کئی ممالک پر اپنا جھنڈا لہراتے ہیں. کیوں؟ اس قرآن کو انہوں نے مانا، اس قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پہ عمل کرے تو کامیاب ہو گئے. جو دنیا کی سب سے جاہل قوم تھی وہ دنیا کی سب سے پڑھی لکھی با اعتماد اور حوصلہ مند قوم بن گئی. لوگ یہ کہنے لگے کہ عرب جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، عرب جو کام کرتے ہیں ان کا کام بڑا ٹھوس ہوتا ہے، اور یہ جب کس کو دعوت دیتے ہیں تو ان کا پورا خیال کرتے ہیں. اور پھر عرب کی دیکھتے تھے ساری دنیا میں عرب کا سکہ چلنے لگا. کس سے چلنے لگا؟ انہوں نے قرآن کو مانا، رسول کی زندگی کو تھا. اس سے اخوان کتابیں خلاف کرتے. ارے ایسے لوگ جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، ایسے لوگ جو ہر بات پر لیا کرتے تھے، ایسے لوگ جو 313 بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو مانا تو اللہ نے اتنی عزت دی، آج تک ان کی عزت ہے. دنیا میں کہیں بھی جو آج ان کی عزت، یہ عزت ہم کو بھی مل سکتی ہے، یہ وقار ہم کو بھی مل سکتا ہے. آج میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی موب لنچنگ ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایک طرف سے ایک ساتھ سوئن کوڈ لاگو کر دیا گیا، اب وہ وقف امندمنٹ بل کا چل رہا ہے، چلنا معلوم آپ کو وقف امندمنٹ بل کیا ہے؟ ایک معمولی بات بول کے ختم کر دیں، اتنا ہی سمجھو یہ بل پاس ہو گیا تو آنے والے ایک نسل 2 نسل کے آدمی آپ کو قبرستان میں کرنے کا وقت نہیں ہوتا. آپ یہ جو مسجد میں بیٹھے گا کوئی نہیں آئیں گے مسجد میں لے کے ختم، آپ کچھ نہیں کر سکیں. اس کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے پرسا کو کچھ کر رہی ہے، تعمیر میں تمہارے تو کچھ کر رہی ہے، تو اس کے اوپر آپ سب پہنچنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ قرآن پڑھیے. پہلی بات قرآن آپ پڑھیے، اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، اپنے عبادت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. دوسری چیز میری آپ کو گزارش ہے، اپنے بیوی بچوں پر نظر رکھیے. یہ سب کا جو غلط استعمال اس کو روکنے کی کوشش کریں. جب تک اس کو نہیں رکھیں کچھ ہونے والا نہیں. یہ طے کر کے اٹھیے آپ یہاں سے کہ ہم ان 2 باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ پہلے بولنے والوں کو، اس کا سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو ہوگی. برات آج آپ رات کو جاگنے کے لیے جمع ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں رات کو قرآن شریف میں پروگرام ہے، آپ کو انشاءاللہ اطلاع دی جائے گی. میری گزارش ہے آپ تمام سے، آپ خود بھی وہاں تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو لے کے، اپنے بچوں کے، اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ اس پروگرام میں آئیے. دیکھیے 5 رات ملتے ہیں شب قدر، اس کے اندر 29 تاریخ کو ماسا ٹیل میں مسلح میں ہمارا پروگرام ہے، وہاں بھی تشریف لائیے. آپ طے کر کے اٹھیے کہ کم سے کم آنے والی 3 راتوں کو ہم عبادت اور عیادت میں گزاریں گے، اچھی باتیں سنیں گے. دیکھیے میں کوئی ایسی بات تو نہیں بولا نا جس سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسی بات تو نہیں بولا جو آپ کو نام مندرس ہو، نہ شاید ایسی بات بولے. تو طے کر کے آئیے کہ آنے والے 3 راتوں میں ہم عبادت کریں گے، عیادت کریں گے اور گھر میں بولیے. اور پھر آج میں نے امید ہے کل ہی آپ صبح سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو عمل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق